ایمان قبول کرنے کے بعد اس باؤنڈری کے اندر یا اس احاطے کے اندر جب داخل ہو جاتا ہے تو اس مومن کا، اس مسلمان کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، اوڑھنا، بچھونا، دوستیاں، دشمنیاں، محبتیں، نفرتیں، رفعتیں، دیگر زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، آپ کے ہر عمل میں، ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا شامل ہونا ضروری ہے۔ آج آپ جس محفل میں تشریف فرما ہے، یہ محفل سرور کائنات، فخر عجم و عرب، محسن انسانیت جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے۔ اس محفل کے اندر بیٹھنے کے ادب و آداب اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل یا ان کی مجلس میں بیٹھا جایا کرتا ہے۔ سیرت کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف، چہرہ انور کی طرف دیکھتے اور دیدار فرما رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو گفتگو ہے، اللہ کی توحید بیان فرما رہے ہیں کہ اتنے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے سہن سے باہر سے وہ آ رہے تھے۔ بات عمل کی بھی ہے، بات محبت کی بھی ہے، بات عشق کی بھی ہے، بات ادب و احترام کی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے صحن کے اس حصے میں پہنچے جہاں پہ جوتے اتار کر مسجد کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے، جب مسجد کے اندر داخل ہویا جاتا تھا۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جوتوں کے مقام پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مسجد کے اندر جا کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن اتباع رسول یہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب اور احترام اور آپ علیہ السلام پر جان نچھاور کرنے والے صحابہ انہیں جوتوں کے مقام پر بیٹھ کے کہ میرے کانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ چکی ہے اور ان کا حکم آ چکا ہے۔ تو آج بھی آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، تو کوشش کریں کہ جتنی دیر اس مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہیں سب سے پہلی شرط کہ باوضو ہونے چاہیے، وضو کی حالت میں اس مجلس کے اندر بیٹھے اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے آپ کی زبانوں پر درود و سلام جاری ہونا چاہیے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے
یہ جہان چیز ہے کیا